نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زاہدہ طیبہ طاہرہ، زاہدہ عابدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شان اہل بیت اطہار، اور خاص طور پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولانا علامہ محمد آصف جلالی صاحب نے جو حضرت میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، جس پر خواہ مخواہ اتنا شور ڈلا کہ اس پہ گستاخ رسول اور گستاخ فاطمہ الزہرا کا دھبا لگا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو ایک بزرگ، وہ بھی آل رسول ہیں، میر علی شاہ صاحب خود آل رسول ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی۔ اور جلالی صاحب کو ویسے نشانہ بنا کے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو متزلزل کرنے کی کوشش کی۔ اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، باغ فتح کا مسئلہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، اور جنہوں نے چلایا ہوا ہے ان کے افکار و نظریات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بھی نہیں مانتے، حالانکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے، اور آقا علیہ السلام کا آرڈر ہے کہ صدیق اکبر کو امام مانو۔ ان کی امامت مسلمہ ہے، اور پہلے امام، مسلمانوں کے امام، صحابہ کے امام، حضرت علی کے امام، حضرت امام حسن امام حسین کے امام صدیق اکبر ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے
خود فرما دیا کہ صدیق کو کہو کہ امامت کروائے۔ یہ بات دنیا سے کیوں چھپائی جاتی ہے؟ کس لیے چھپائی جاتی ہے؟ اس بات کو اجاگر کیوں نہیں کیا جاتا؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنائیں، اس کو امام ماننے کے لیے دنیا تیار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو صدیق اکبر کو امام نہیں نہ مانتا وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے، بے ایمان ہی رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد پہلا امام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، صدیق اکبر کی امامت کو رد نہیں کر سکتا۔ جس نے رد کیا وہ ویسے ہی مردود ہے۔ تو بہرحال بات ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں کہ آقا علیہ السلام نے ایک آدمی کو امامت عطا فرمائی۔ کیا نبی علیہ السلام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ صدیق اکبر کا علم جو ہے نا وہ کم ہے؟ کسی اور کو امام منتخب فرما دیتے نہیں، نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس وقت امامت کے قابل جو ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور علم میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، علم میں بھی، عمل میں بھی، اور ایقان میں بھی، ایمان میں بھی۔ اس وقت سب سے بڑھ کر امامت کے قابل جو ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور آقا علیہ السلام نے انہیں منتخب فرما دی۔ جب آپ منتخب ہوئے، آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ میں سے بڑی عظمت والے صحابی آقا علیہ السلام کے چچا عباس فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے، صدیق اکبر کے گھر گئے۔ دربار، اس دربار کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ دربار میں وہ بیٹھے تھے، دربار میں ساری کائنات تھی، تصدیق حضرت فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا۔ یہ تو اپنی اپنی منہ کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اتنی بات ہوئی جو احادیث اور روایات میں ملتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لیں گی تو ہم سے پوچھا کہ باغ فدق کا یا فدق کا باغ فدق کا کیا حکم ہے کہ ہمارا حصہ؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے اسی کے مطابق انشاءاللہ العزیز میں بھی اسی طرح کرتا رہوں گا۔ اسی پر بات پر حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ خاموش ہوں گی اور گھر چلیں گی، بات ختم، ناراضگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں راوی کہتے ہیں تو روایات تو بعد کی ہے نا، کوئی آقا علیہ السلام کی حدیث تو نہیں ہے نا، راوی روایت کرتے رہتے ہیں، کس نے کچھ روایت کر دی، کس نے کچھ روایت کر دی، آگے اگلی باتیں آپ بناتے رہتے ہیں، میں بناتا رہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تو صدیق اکبر نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اس بات کو آدمی کرتا نہیں، کس لیے نہیں کرتے، کیوں نہیں بتاتے؟ تاکہ شور شرابہ اور امت کے اندر رکھنا زیادہ ڈلے، کم نہ ہو، کم نہ ہو۔
آقا علیہ السلام کا جو منتخب کردہ یا منتخب کیا ہوا امام ہے اس کو تسلیم نہ کرنا تو پھر ایمان کا تو اپنے آپ بیڑا غرق ہونا ہے. جو اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ تو بے ایمان ہے بالکل. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں امامت فرما رہے تھے. مصلی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑا فرمایا اور کھڑا اس کو کیا جاتا ہے جس کا علم بھی سب سے زیادہ ہو, جو متقی بھی سب سے زیادہ ہو, اور جو لوگوں کا اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام کا خیال رکھنے والا بھی زیادہ ہو. اور آقا علیہ السلام نے ہر پہلو دیکھ کر امامت کے لیے منتخب فرمایا. آصف جلالی صاحب نے جو نظریہ پیش کیا نا وہ سیدوں کا ہے, آل رسول کا ہی ہے, آل رسول کا ہی نظریہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ کہہ رہی تھی تو خطاب پر تھیں. وہ لکھنے والے پیر میر علی شاہ صاحب وغیرہ انہوں نے لکھا ہے. آصف جلالی صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کہا. ہاں الفاظ میں کوئی تھوڑا سا فرق آ جائے تو وہ لگا بات ہے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں. آپ کے فرمان کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا مطمئن ہو گئی اور آپ پر ناراض بھی نہیں تھیں. اگر بخاری نے لکھ دیا یا مسلم نے لکھ دیا یا فلاں نے لکھ دیا تو اس کا لکھا کوئی اتنا وقت نہیں رکھتا, اتنا وقت نہیں رکھتا, کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا کے انتخاب شدہ ہیں, منتخب شدہ ہیں. نبی علیہ السلام نے انہیں منتخب فرمایا ہے. ان کا انتخاب آقا علیہ السلام کا انتخاب ہے. وہ ایسے ہی نہیں امام نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے, آخر رسول اللہ نے خود منتخب کیا ہے. اس لیے فاطمہ الزہرا مطمئن ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ہوئی بھی نہیں. نہ حضرت علی نے بعد میں شکایت کی, نہ امام حسن امام حسین نے شکایت کی, کوئی بات ہوئی نہیں. سب امامت میں نماز پڑھتے رہے. باقی اپنے اپنے رولے جتنے مرضی ہیں پڑھے, جتنے مرضی ڈالے رکھو. بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں, بلکہ ان کی اولاد کے بھی غلام ہیں, کیونکہ وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی, وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی, ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا, اس کی گود سے دریا ابلتا تھا شہادت کا. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں بڑے پیارے اشعار کہے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز, از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, امام اولوں آخرین. کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نسبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں. دوسری نسبت بانوے تائی دار حل عطا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے دوسری نسبت, اور وہ شیر خدا جو مرتضی ہیں, مشکل کشاں ہیں, شیر خدا ہیں. تیسری نسبت مادر عام مرکز پرکار عشق, مادر عام مرکز پرکار عشق, حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں.
مادر آن قافلہ سارال عشق، اور سلار عشق کا جو سلار ہیں عشق کے، ان کی ماں ہے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ مرتبہ، جو ہماری عقل و فراست سے بہت بالا ہے، ورال ورا ہے۔ صدیق اکبر ان کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کے پسندیدہ امام ہیں، چنے ہوئے امام ہیں، اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں، امام حسن امام حسین کو گود میں کھلانے والے ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں یہ حدیث صدیق اکبر سے مروی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے پکی بات ہے، اس حدیث کے راوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار سے محبت الفت عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر غلط روش پائی جا رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بغض و عناد، کوئی اہل بیت اطہار کا بہانہ بنا کر کفر و شرک پھیلانا چاہتا ہے، یہودیت ہم میں داخل کرنا چاہتا ہے، کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو آگے لا کر ہم سے اہل بیت اطہار کا دامن چھیننا چاہتا ہے۔ اہل سنت ان دونوں فرقوں سے آزاد ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی غلامی کا دم بننے والے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کو پہچاننے والے ہیں۔ نہ کبھی صحابہ کی شان میں ہم سے گستاخی ہوگی، نہ اہل بیت اطہار کی غلامی سے ہم دور جائیں گے، کبھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آصف جلالی صاحب بھی اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے پیار کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ اور آخری بات میں بتاتا جاؤں کہ جس کو ہم سب سے دور کیا گیا ہے، جس کا ہمیں علم بھی نہیں بتایا گیا، کہ سب سے پہلے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، جو میں حدیث پاک بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث پاک حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے، کرم اللہ وجہ کریم۔ اور پانچویں امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امامت کا جو ہے ہم سے لفظ امامت میں صحابہ کرام کا ہم سے دامن ہی چھڑا لیا، دامن ہی چھڑا لیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے امام صدیق اکبر ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں۔ اور جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا وہ بے ایمان ہے۔ جو صدیق اکبر کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے۔ اور ان اماموں، جو امام اللہ کے رسول نے منتخب فرمائے ہیں، انہی میں چوتھا درجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہے، اور باقی بعد میں امام جو ہوتے رہیں گے وہ ہیں۔ لیکن صدیق اکبر کی مسلمہ امامت ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے مصلی پہ جا نماز پہ ان کو اپنی زندگی میں کھڑا کر دیا اور فیصلہ فرما دیا کہ صدیق کا نام ہی صدیق نہیں، وہ سچے امام بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کی امامت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ صحابہ کرام سے محبت الفت اور اہل بیت اطہار سے غلامی، اہل بیت اطہار کی غلامی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے، بس علم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین
فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.